آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی سے کہ وہ کہاں ہے، جب ہم نے تلاش کرنا ہوتا تھا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم فضا کے اندر نبی علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے۔ ایک اور صحابی بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز جب ہم پڑھتے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے اور نماز کے بعد ہم ان سے مصافحہ کرتے، فرماتے ہیں سارا دن نبی علیہ السلام کی خوشبو ہمارے ہاتھوں سے آیا کرتی۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ، ان کی جو زوجہ ہیں ان کا نام تھا حضرت ام فرقد۔ اس حدیث پاک کی راویہ ام فرقد ہیں جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ام فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم عتبہ کی 4 بیویاں تھی۔ کتنی؟ کتنی؟ بول کے تو دل خوش کر لو، ہاں بول کے کم از کم دل خوش کر لیں، کیونکہ اب تو دوسری شادی اور تیسری شادی تو بڑی گناہ کے کام ہو گئے نا، لوگ ان کو اب تو بہت برا سمجھنے لگے۔ مولانا میں نے پچھلے دنوں تحقیق شروع کی کہ صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ تھے جن کی ایک شادی تھی، تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے جب اس پہ جو تحقیق کی تو صرف 2 صحابی ایسے ملے جن کی ایک شادی تھی، باقی سب کی 2 3 4، صرف 2 صحابی ایسے ملے جن کی ایک شادی تھی۔ جس معاشرے میں ایک سے زائد شادیاں کرنا گناہ ٹھہرے اور جرم ٹھہرے، اس معاشرے کو فحاشی اور بے حیائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا اس معاشرے کو۔ اور جہاں پر گھروں میں باپ دادا یہ کہیں، بیٹا کہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا میں نے شادی کر لی ہے دوسری، تو وہ کہتے ہیں شادی کیوں کی؟ منہ کالا کرتا رہتا، منہ کالا کرتا رہتا، شادی کیوں کی؟ جس معاشرے میں یہ مزاج ہو اس معاشرے کو کوئی بے حیائی سے بچا نہیں سکتا۔ حضرت ام فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کو اس بات کی کوئی واجب فرض بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مجرم نہ سمجھا جائے، اس نے شریعت کے مطابق کیا نا۔ شادی کرنے والا بیچارہ چھپتا پھرتا ہے اور گناہ کرنے والے دلیر بنے تھے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے اس معاشرے کا، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت ام فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم عتبہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتی کہ اتنی خوشبو لگائیں کہ کبھی عتبہ سے ہماری خوشبو زیادہ ہو جائے، لیکن عتبہ کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی تھی۔ جب بھی عتبہ آتا اس کی خوشبو ساری خوشبوؤں پر غالب آ جاتی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتی ہم خوشبو میں نہا جاتی، لیکن جیسے ہی عتبہ آتا ہماری خوشبو غائب ہو جاتی اور عتبہ کی خوشبو پھیل جاتی۔ فرماتی ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھ لیا، اے عتبہ یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ یہ تمہاری خوشبو جو ہے تم نے کہاں سے منگوائی ہے، کہاں سے آئی ہے کہ تمہاری خوشبو کے سامنے کوئی خوشبو ٹھہرتی نہیں ہے؟ اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کہیں جا رہے ہوتے تھے تو پہلے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ عتبہ آ رہا ہے، اس کی خوشبو ایسی ہوتی تھی۔ بیوی نے پوچھ لیا، عتبہ بتا تو دے، یہ تیرا راز ہی صحیح، لیکن مجھے بتا دے یہ خوشبو کون سی ہے، کہاں سے منگوائی ہے؟ کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ خوشبو کہاں سے آئی۔ حضرت عتبہ اپنی بیوی کو بتا رہے ہیں خوشبو کہاں سے آئی۔ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے دن تھے اور میرے جسم پر گرمی دانے نکلے ہوئے تھے، پنجابی میں کیا پت کہتے ہیں، ہاں پت کہتے ہیں، اور ہریانوی زبان میں کہتے ہیں گام کہتے ہیں ہریانوی زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پت گرمی دانے جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر نکلے ہوئے تھے اور مجھے بڑی خارش ہوتی تھی اس کے اندر، تو میں در مصطفیٰ پر حاضر ہو گیا، در مصطفیٰ پر حاضر ہو گیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں، یہ گرمی دانے بڑی خارش ہوتی ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، اس کا کوئی علاج فرمائیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، تمہاری بیماریوں کے علاج کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جس کو جو مسئلہ ہوتا آ جاتا تھا در مصطفیٰ، اور پھر جو در مصطفیٰ پر آ گیا پھر وہ خالی ہاتھ
نہیں لوٹا، میرے آقا نے جھولیاں بھر کے اس کو بھیجا۔ اب اس پر بھی حاشیہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عتبہ فرماتے ہیں میں نبی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی حضور یہ گرمی دانوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، اس کا کوئی علاج فرمائیں۔ نبی اسلام نے فرمایا عتبہ ادھر قریب آ جاؤ۔ میں نبی علیہ السلام کے قریب ہوا، فرمایا اپنی پشت سے قمیض کو اٹھاؤ۔ میں نے قمیض اٹھائی، نبی علیہ السلام نے اپنا دست شفقت میری پشت پر پھیرا، اپنا دست شفقت میری پشت پر پھیرا۔ فرماتے ہیں اے ام فرقد، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے آج تک کبھی کوئی خوشبو لگائی نہیں ہے، یہ دست مصطفیٰ نبی علیہ السلام کے ہاتھ جو میرے جسم سے مس کیے ہیں، یہ ساری خوشبو وہیں سے آئی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے مس کرنے کی وجہ سے یہ مجھے خوشبو حاصل ہوئی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک شخص کی بیٹی کی شادی تھی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے اور میں غریب آدمی ہوں، خوشبو خریدنے کا میرے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، حضور کوئی خوشبو کا انتظام فرما دیں۔ فرمایا کوئی ڈبیا لے آؤ، ڈبیا۔ کوئی ڈبیا لے آیا، میرے آقا نے اپنا پسینہ مبارک ڈبیا میں ڈال دیا، ڈبیا میں اپنا پسینہ مبارک ڈال دیا اور فرمایا جاؤ تمہارے لیے خوشبو کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ گیا اور اس نے اپنی بیوی کو وہ خوشبو عطا فرمائی، نبی علیہ السلام کا پسینہ۔ اب ہوا کیا، یہ جو خوشبو لگائی نا، راوی کہتا ہے کہ جس راستے سے وہ دلہن چل کر گئی، اس کی جو رخصتی ہوئی، جس راستے سے وہ چل کے گئی، وہ سارے راستے خوشبوؤں سے مہکتے تھے۔ اور جس گھر میں اس کی شادی ہوئی، وہ گھر جو ہے وہ اتنا خوشبوؤں والا ہو گیا کہ اس بندے کا جو بھی نام تھا، مثال کے طور پر اسلم نام ہو تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ اسلم کا گھر کہاں ہے، لوگ یہ کہتے تھے خوشبوؤں والا گھر کہاں ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ میرا خیال ہے میں نے 5-6 چیزیں آپ کو جو ہے وہ گنوائی ہیں، ایک بار پھر ان کی دہرائی کراتے ہیں اور میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا تھی جی؟ مال غنیمت کا حلال ہونا۔ دوسری چیز روئے زمین کا مسجد ہونا۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام کی امت کی تعداد سب سے زیادہ ہونا۔ نمبر 4 قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سر اقدس پر شفاعت کا تاج ہونا۔ نمبر 5 نبی علیہ السلام کا علم امتیازی سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور چھٹی اور آخری چیز کیا پیش کی؟ خوشبو مصطفیٰ، کہ میرے آقا کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشبو عطا فرمائی جو اپنی مثال آپ تھی، جو میرے آقا کا امتیازی وصف تھا۔ یہ میں نے 6 آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی ہیں، میں نے 6 بیان کیے ہیں، بہت سارے ایسے کمالات ہیں میرے آقا کے جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ جب تک زندہ رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے زندہ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔